Assalamu alaikum everyone. This is KP and welcome to KP Education Center. This video is helpful for TSTRT, SGT, TGT, PGT and SA Urdu exam. This video is also helpful for B.Ed and 10th class students. TRT से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, तो कम वक्त में बेहतर तैयारी के लिए आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें. Before going to start, I would like to say, please do like, share and subscribe my channel to motivate me for making such more free educational videos. तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं. इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास से दूसरा मौसम देखेंगे, जिसके लिखने वाले मुसन्निफ़ है कश्मीरी लाल ज़ाकिर. इस वीडियो में मैं सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगी जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं. अब हम लोग देखेंगे अफसाना दूसरा मौसम का मकसद क्या है. तो दौर जदीद ने जहां इंसान की ज़रूरतों की तकमील के लिए नई नई ईजादात हो रही है, वहीं इस दौर का इंसान ने रिश्तों की अज़मतों और इसके वक़ार की धज्जियां भी उड़ा रहा है. माँ जैसी अजीम हस्ती के साथ ख़ुद अपनी औलाद का रवैया, उसकी संगीनी, बेमुरवती इंतहाई दर्जे को पहुँच गई है, और माँ की खिदमत करके अपनी आखिरत संवारने के बजाय इसे अपने घर से दूर बैतुल मुआमिरीन में दाखिल करके अपनी ज़िम्मेदारियों से पहलूतही कर रहे हैं, जो कि बदबख्ती की एक अलामत है. तो इस अफसाने के ज़रिए मुसन्निफ़ ये बताना चाह रहे हैं कि दौर जदीद में जो है इंसान की ज़रूरतों के लिए नई नई ईजादात, इन्वेंशंस हो रही हैं, लेकिन इंसान ने रिश्तों की जो अज़मत है उसकी अहमियत को कम कर दिया है. माँ जैसी अजीम हस्ती के लिए औलाद का रवैया सही नहीं है. औलाद जो है माँ के तई बेमुरवती का इजहार कर रहे हैं, संगदिली का इजहार कर रहे हैं, और माँ की खिदमत करके अपनी आखिरत संवारने के बजाय उन्हें जो है ओल्ड एज होम में दाखिल करके अपनी ज़िम्मेदारियों से पीछे हट जा रहे हैं, जो ये क्या है, एक बदबख्ती यानी बदकिस्मती की अलामत है ये. अब हम लोग देखेंगे कि इस अफसाने का माखिज़ क्या है, यानी ये जो अफसाना है दूसरा मौसम, वो कहाँ से लिया गया है. ये सबक कश्मीरी लाल ज़ाकिर के मजमूए तुझे हम वली समझते हैं से लिया गया है. अब हम लोग सिन्फ़ की तारीफ़ देखेंगे. वो तहरीरी क़िस्सा जिसे एक नशिस्त में पढ़ लिया जाए उसको मुख्तसर अफसाना कहते हैं. ये तस्लीम शुदा है कि अफसाना फ़िक्शन की सबसे मुख्तसर शक्ल है. तो मुख्तसर अफसाना किसे कहेंगे, जिसे एक नशिस्त में पढ़ लिया जाए, और ये फ़िक्शन की यानी फ़िक्शन बोलेंगे ख़याली नावल को. तो अफसाना जो है फ़िक्शन की सबसे मुख्तसर शक्ल है, जिसमें प्लॉट, किरदार, नुक्ते उरूज, ज़मा व मकान के साथ वहदत तासुर का होना लाजमी है. कामयाब अफसाने में वाक़यात की पेशकशी में वहदत तासीर वाक़याती मरकज़ इत्तेहाद के साथ अच्छा अफसाना नहीं लिखा जा सकता. इसलिए बाज़ नुक़ादों ने इसको चावल पर खुल लिखने का फ़न करार दिया है. वहदत तासुर बोलेंगे किसी अदबी तख्लीक़ का क़ल्ब व ज़हन पर एकसा असर होना. किसी अदबी तख्लीक़ का क़ल्ब व ज़हन पर एकसा असर होना, यानी क़ारी जब पढ़ रहा है तो उसका पढ़ने का असर क़ल्ब, दिल और दिमाग पर एकसा होना, तो उसको बोलेंगे वहदत तासुर. अफसाने में वहदत तासुर का होना लाजमी है, और इसलिए बाज़ नुक़ादों ने इसको चावल पर खुल लिखने का फ़न करार दिया है. जिस तरह चावल पे खुल लिखना मुश्किल है, उसी तरह अफसाना लिखना भी बहुत ही मुश्किल काम है. अब हम लोग देखेंगे अफसाने के अज्जाए तरकीबी, जिसमें पहला है प्लॉट, दूसरा है किरदार, तीसरा है मुकालिमा, चौथा है जज्बात निगारी, और पांचवा है मंजरकशी. तो ये 5 अज्जाए तरकीबी है. तो एग्ज़ाम में आपको इसके एक एक का माना तो नहीं पूछेगा. हाँ, अलबत्ता सवाल इस तरह आ सकता है कि 3 अज्जा दे देगा, चौथा कोई और ऑप्शन दे के सवाल इस तरह पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा अफसाने का अज्जाए तरकीबी नहीं है. या फिर ऐसा भी सवाल बन सकता है कि दूसरे 3 ऑप्शन दे के इसमें से
ایک اجزائے ترکیبی دے گا اور سوال پوچھے گا کہ اس میں سے کون سا افسانے کا اجزائے ترکیبی ہے. اجزائے ترکیبی یہ پلورل ہے یہ، کیونکہ یہ 5 ہے نا، اس لیے اجزائے ترکیبی، جز کی جمع ہوتا ہے اجزا، اسی لیے اجزائے ترکیبی یوز ہوا. تو آپ کو سوال ایسے پوچھ سکتا کہ اجزائے ترکیبی میں سے کون سا نہیں ہے بول کر. اب ہم لوگ مصنف کا تعارف دیکھیں گے. تو افسانہ دوسرا موسم لکھنے والے مصنف ہیں کشمیری لال ذاکر، جن کی پیدائش ہوئی 7 اپریل 1919 کو پاکستان میں ہوئی. اور کشمیری لال ذاکر اردو افسانہ نگاری کے روشن ترین دور سے تعلق رکھتے ہیں. کشمیری لال ذاکر متوسط اور زیریں طبقہ سے تعلق رکھنے والے کرداروں کو حد درجے سچائی اور حقیقت پسندی سے پیش کیا ہے. متوسط بولیں گے مڈل کلاس، اور زیریں طبقات یعنی لوور کلاس. کشمیری لال ذاکر کا اسلوب اظہار دل آویز، ان کی زبان سلیس اور ان کا انداز بیاں ایسا رواں ہے جیسا افسانہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی دوستانہ گفتگو ہو رہی ہے. اور یہ کسی افسانہ نگار کا معمولی کارنامہ نہیں ہے. اسلوب بولیں گے لکھنے کا طریقہ. اسلوب کے کئی معنی ہو سکتے، طرز، وضع، لیکن یہاں پہ ہم معنی لیں گے لکھنے کا جو طریقہ تھا کشمیری لال ذاکر کا، وہ کیسا تھا؟ اظہار دل آویز تھا. دل آویز یعنی دلکش، پیارا تھا. اور زبان جو ہے سلیس تھی. سلیس یعنی آسان، عام فہم، جو سب کی سمجھ میں آ جائے. اور رواں بولیں گے متحرک یا جاری رہنے کو. کشمیری لال زائد از 125 کتابوں کے مصنف ہیں، جس میں ناول، مختصر کہانیاں، ڈرامے، سفرنامہ وغیرہ شامل ہیں. ان کا انتقال 31 اگست 2016 کو ہوا. تو ہم نے دیکھا کہ کشمیری لال ذاکر کی پیدائش کب ہوئی؟ 7 اپریل 1919 کو ہوئی. اور وہ افسانہ نگاری کے روشن ترین دور سے تعلق رکھتے ہیں. اور وہ کس پہ لکھا کرتے تھے؟ متوسط اور زیریں طبقہ سے تعلق رکھنے والے کرداروں کو حد درجے سچائی اور حقیقت پسندی یعنی ریالٹیز پہ وہ لکھا کرتے تھے. ریالٹی بیسڈ جو کیریکٹرز ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ لکھا کرتے. اب جیسے اس میں دوسرا موسم ہے، اب آپ آگے پڑھیں گے تو اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا. اب ہم لوگ دیکھیں گے ابتدائیہ اسے کہتے ہیں کہ سبق میں جو آپ پڑھنے والے ہو اس کا مختصر یہاں پہ بیان ہوتا ہے. ابتدائیہ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سبق کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس بتاؤں گی جس سے سبق کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو. کیونکہ میں یہاں ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں پورا سبق نہیں پڑھ رہی ہوں، صرف ابتدائیہ پڑھ رہی ہوں اور اس کے ساتھ کچھ اہم نکات آپ کے سامنے رکھوں گی. ماں ایک عظیم ہستی ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے. ماں اپنی اولاد کی پرورش اپنا چین و سکون اور راتوں کی نیندیں گنوا کر کرتی ہے، لیکن جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے تو وہی ماں اپنی اولاد کے لیے بوجھ بن جاتی ہے. اس سبق میں مصنف نے ایک ایسی ہی بوڑھی ماں کے بارے میں بتانے کی کوشش کی ہے جس کو اس کا بیٹا ایک اولڈ ایج ہوم کے باہر چھوڑ کر فرار ہو جاتا ہے. تو ابھی پچھلی سلائیڈ میں میں نے آپ کو بتایا کہ مصنف جو ہے ایسے کرداروں کو پیش کرتے تھے جو حقیقت پر مبنی ہوتے. تو یہاں پہ انہوں ماں کی عظمت کو بتانے کی کوشش کیے ہیں سبق میں دوسرا موسم میں، اور ساتھ ہی اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک بوڑھی عورت کو اس کے اپنے ہی بیٹے جو ہے اولڈ ایج ہوم کے باہر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو سبق میں یہ بتایا گیا ہے اس افسانے میں کہ ایک عورت ہوتی ہے جو صبح صبح خبریں دیکھ رہی ہوتی ہے. تو وہ جب خبریں دیکھتی ہے تب ٹی وی پر جو ہے ایک لیلا دیوی نامی عورت کو اس کے بیٹے اولڈ ایج ہوم کے باہر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. خبر میں یہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ عورت جو خبریں دیکھ رہی ہوتی ہے وہ اپنی ماں جس کا نام رکمنی دیوی ہے، جس کا انتقال 30 سال پہلے ہو چکا ہے، اس کو یاد کرنے لگتی ہے.
جب ٹی وی پہ جب یہ خبر دکھائی جا رہی ہوتی ہے تب لوگ الگ الگ اپنی رائے دیتے ہیں. کچھ بولتے ہیں کہ بیٹوں نے یہ بڑی ذلیل حرکت کی ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ تو گھور کلیگ کی نشانی ہے. تیسری رائے، جنہوں نے یہ پاپ کیا ہے ان کے بچے بھی ان سے یہی سلوک کریں گے. تو لوگ اس طرح کی رائے دینے لگتے. لیکن یہ جو عورت ہے اس کی نظریں صرف ٹی وی پہ جمی رہتی اور اس کا ذہن 30 سال پہلے جا چکا ہوتا ہے. اور وہ عورت اپنے والدین کو یاد کرتی ہے کہ کس طرح اس کے والد کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد اس کی ماں کا انتقال ہوتا ہے. اس کے بعد یہ عورت نیوز چینل والوں کو کال کرتی ہے اور اس اولڈ ایج ہوم کا ایڈریس لے کر وہاں پر جاتی ہے اور لیلا دیوی سے ملاقات کرتی ہے اور لیلا دیوی سے کہتی ہے کہ میں آپ کو لینے آئی ہوں. اس طرح وہ اپنے گھر لا کے اس کی خدمت کرتی ہے. لیلا دیوی کو گھر لانے کے بعد وہ عورت یہ کہتی ہے کہ شریمتی رکمنی دیوی، میری پہلی ماں جو 30 سال پہلے اچانک چھوڑ کر گئی تھی، میری زندگی کے ہرے بھرے باغ کا پہلا خوشگوار موسم تھا. اور شریمتی لیلا دیوی، جسے میں نے 30 سال کے بعد اچانک آج ہی دوسری ماں کے روپ میں قبول کیا ہے، میری زندگی کے خزاں بھرے باغ کا دوسرا موسم ہے. تو اسی لیے اس افسانے کا نام دوسرا موسم رکھا گیا ہے. اب ہم لوگ دیکھیں گے قواعد، جس میں ہیں تکرار لفظی. تکرار لفظی، یہاں پہ جملوں پہ غور کریے. احمد خوشی خوشی گھر چلا گیا، گھر گھر دیپ جلے. تو ان دونوں جملوں میں خوشی اور گھر کا لفظ 2 بار استعمال ہوا. تو یہ الفاظ کا 2 بار استعمال کیوں ہوا؟ خوشی خوشی، گھر گھر. جب کسی بات پر زور دینا ہو تو الفاظ کی تکرار کی جاتی ہے. ایسی ترکیب کو تکرار لفظی کہتے ہیں. جب کسی بات پہ زور دینا ہو، اس کی اہمیت زیادہ بتانی ہو، تب ہم کیا کرتے ہیں؟ اس لفظ کو 2 بار یوز کرتے، 2 بار استعمال کرتے. اسی کو بولیں گے تکرار لفظی. یہاں پر دیکھیے، اس جملے پہ غور کیجیے. آج انسان کو ہر قدم پر مشکلات کا سامنا ہے. اور وہیں دوسرا جملہ دیکھیے، آج انسان کو قدم قدم پر مشکلات کا سامنا ہے. تو دونوں جملوں پر غور کریں گے تو یقیناً دوسرا جملہ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے معنی خیز ہے. تو پہلے اور دوسرے جملے میں زیادہ معنی خیز میننگ فل کون سا ہے؟ دوسرا، کہ آج کل انسان کو جو ہے قدم قدم پہ مشکلات کا سامنا ہے. یہاں پہ آپ لوگ کو مشق سیکنڈ دوسری ایکسرسائز دی گئی ہے، جس میں ایک مثال ہے. دیکھیے پہلے، شاداں پڑھ رہی تھی سو گئی. تو اس کو تکرار لفظی میں تبدیل کریے، شاداں پڑھتے پڑھتے سو گئی. اسی طرح ہے، طیبہ اسکول کی گھنٹی کی آواز سن کر جلدی بھاگ کر اسکول پہنچی. تو اس کو کیسا لکھیں گے؟ طیبہ اسکول کی گھنٹی کی آواز سن کر جلدی جلدی بھاگ کر اسکول پہنچی. دوسرا ہے، راشد جا رہا تھا رک گیا. تو راشد جاتے جاتے رک گیا، ایسا ہوگا. تیسرا ہے، صحرا میں لوگ پانی کی بوند کے لیے ترستے ہیں. تو اس کی تکرار لفظی ایسے ہوگی، صحرا میں لوگ پانی کی بوند بوند کے لیے ترستے ہیں. تھرڈ ایکسرسائز دیکھیے، یہاں پہ 2 اشعار دیے گئے ہیں. آتے آتے آئے گا ان کو خیال، جاتے جاتے بے خیالی جائے گی. تو یہاں پہ آپ کو تکرار لفظی کی نشاندہی کرنا ہے. تو ایگزام میں آپ کو اس طرح بھی پوچھ سکتا ہے کہ تکرار لفظی کا آپ کو تعریف ڈیفینیشن دے گا اور تکرار لفظی ہے یہ پہچاننا رہے گا. اس کے علاوہ کوئی شعر دے دے گا، یہ کون سی صنعت ہے آپ کو پہچاننا رہے گا. تو یہاں پہ دیکھیے، آتے آتے یہ کیا ہے؟ تکرار لفظی ہے. اور جاتے جاتے یہ بھی تکرار لفظی ہے. دوسرا شعر دیکھیے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. تو یہاں پہ تکرار لفظی کون سی ہے؟ پتا پتا، بوٹا بوٹا اور جانے نہ جانے. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ ہم لوگ دوسری ویڈیو میں ملیں گے. اس سے پچھلی جو ویڈیو تھی اس کے تعلق سے میں یہاں پہ کچھ کہنا چاہوں گی. اس میں
3 ऐसे अल्फाज थे जिनका प्रोनंसिएशन गलत था लास्ट वीडियो में। पहला लफ्ज़ है सिन्फ, जिसको मैंने कहा था सन्फ। सिन्फ होगा वो, सिन्फ। सिन्फ की जमा असनाफ, जिसको मैं मसनवी थी सन्फ पढ़ी थी मैं, उसको सिन्फ होगा वो। और एक लफ्ज़ था बरवेकार, बरवेकार पढ़ी थी मैं, बरवेकार बोलेंगे उसको। तो ये 3 अल्फाज है, देखिए, सिन्फ, बरवेकार और मुश्त। सिन्फ तो मालूम है, अभी जैसा बोली मैं आप, सिन्फ जो होती है असनाफ़ अदब के जो है, जैसे मसनवी, रुबाई, गज़ल है, नात है, तो इसको सिन्फ बोलते हैं। और बरवेकार लाना, और एक है मुश्त यानी मुट्ठी। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो। टिल देन, like and share my videos and subscribe to my channel. Thank you so much for watching my video. Allah Hafiz.